اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر منیر انور۔ 24 جون کو فلوریڈا کے ایک بہت بڑے شہر میامی کے ایک ٹاؤن سرف سائڈ میں جو 13 منزلہ کانڈو بلڈنگ گر گئی تھی، اس کے متعلق مزید معلومات سامنے آئی ہیں اور اس بارے میں آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اب تک 24 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، یعنی 24 افراد کی ڈیڈ باڈیز ملبے سے نکالی جا چکی ہیں، جبکہ 121 افراد ان اکاؤنٹڈ ہیں، لاپتہ ہے، یعنی ملبے میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ان میں 4 کینیڈین شہری بھی شامل ہیں، وہ بھی ملبے میں دفن ہیں۔ یہ 13 منزلہ عمارت، جیسا کہ میں 28 جون والی اپنی ایک ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ بلڈنگ، اس کا ڈیزائن 1979 میں بنایا گیا، 1980 میں اس کی کنسٹرکشن کی گئی اور 1981 میں یہ ٹیننٹس کو دے دیا گیا۔ امریکہ میں یہ رول ہے کہ ہر 40 سال کے بعد مقامی میونسپل کارپوریشن سے اس کی فٹنس کا ایک سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے، جس میں اس بات کا تعین کیا جاتا ہے کہ یہ بلڈنگ فردر رہنے کے لیے یہ فٹ ہے یا یہ فٹ نہیں ہے۔ اور اس سال یہ بلڈنگ اس مراحل سے گزر رہی تھی، تاہم اس میں ریپیئر کا بہت سا کام ہونے والا، ریپیئر کا کام ضروری تھا۔ تو اب تک جو بھی اس کی فورینزک انجینئرنگ کے ذریعے مختلف اسٹرکچرل انجینئرس نے ان پہ اور فورینزک انجینئرس نے جو تحقیقات کی ہیں، اس کے مطابق بہت سی وجوہات سامنے آئی ہیں جو کہ اس بلڈنگ کے گرنے کا باعث بنی ہے۔ جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ بلڈنگ ایک جزیرے میں واقع ہے، میامی کے ویسٹ میامی بیچ کے اوپر، اور چاروں طرف سے نمکین پانی میں گرا ہوا ہے، پیسفک اوشن، بحر الکاہل کے نمکین پانیوں میں، جس کی وجہ سے زمین میں یہ کنکریٹ اور آئرن کو یہ مار کرتے ہیں اور ان کو یہ کمزور بناتے ہیں۔ اب دوسری وجہ اس کی یہ سامنے ہے کہ اس کا جو پول تھا، پول ڈیک جو تھا، اس کی پراپر واٹر پروفنگ نہیں ہوئی تھی، اور اس پول سے پانی رس کر بلڈنگ کے عمودی ستونوں میں یہ جاتا رہا، اور بلڈنگ کو سہارا دینے والے بلڈنگ جن کے اوپر یہ بلڈنگ قائم تھی، ان کی یہ کنکریٹ اور اس کے آئرن کو یہ رسٹ کرتا رہا، جس کی وجہ سے یہ ستون کمزور ہو گئے اور اس بلڈنگ کے گرنے کی وجہ بنی ہے۔ کچھ ٹیننٹس نے بتایا ہے کہ پول ڈیک میں کریوائسز یعنی دراڑیں اور نمی کے نشانات پچھلے سالوں سے دیکھے جا رہے تھے، اور کانڈو انتظامیہ اور سرف سائڈ ٹاؤن ان کی جو ہے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو اسے ٹیننٹس نے، اس بلڈنگ میں رہنے والوں نے اس سلسلے میں آگاہ بھی کیا تھا، اور بلڈنگ گرنے سے صرف 1-2 گھنٹے پہلے جو لوگ اس بلڈنگ میں داخل ہوئے انہوں نے اس کی انٹرنس پر پول سے گرا ہوا پانی نوٹ کیا، اور اس کے علاوہ جو پول ڈیک ہے وہاں پہ بھی ایک انہوں نے گڑھا جو ہے وہ نوٹ کیا، اور اس سے چند گھنٹوں بعد ہی یہ بلڈنگ گر گئی، بلڈنگ کا ایک حصہ گر گیا۔ اب جیسے کہ میں اپنی پہلی ویڈیو میں یہ بتا چکا ہوں کہ اس بلڈنگ کا ایک پورشن 2 ملی میٹر پر یہ کے حساب سے زمین میں دھنس رہا تھا، جس کی وجہ ٹیننٹس کا یہ خیال تھا کہ ساتھ ایک نو تعمیر بلڈنگ کے لیے کھدائی کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس بلڈنگ کے اسٹرکچر پر بھی نقصان ہوا ہے۔ تو اب تازہ ترین جو فورینزک انجینئرز نے اس کا جو مطالعہ کیا ہے، اس کے مطابق انہوں نے یہ بتایا کہ اس بلڈنگ کے ڈیزائننگ میں جتنا سریا یا جتنے بھی آئرن پلرز رکھے گئے تھے، اس سے کم سریا جو ہے نا وہ اس
بلڈنگ میں ڈالا گیا ہے، ان کے پلرز میں ڈالا گیا ہے، اور ماہرین کے مطابق اگر سریہ کی مقدار کم ہو تو وہ ان ستونوں کو وہ اتنی زیادہ مضبوطی نہیں دے سکتا، کیونکہ جو کنکریٹ ہوتا ہے وہ کنکریٹ صرف سریے کے سہارے پہ ہی کام کرتا ہے، اور اگر سریہ رسٹ ہو جائے یا اس کی مقدار کم ہو تو یہ ستون کمزور ہو جاتے ہیں، اور اکیلا کنکریٹ بلڈنگ کا بوجھ نہیں سنبھال سکتا۔ بہرحال اب جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، آئندہ اس بات پر ماہرین سر جوڑ کر بیٹھیں۔ اب اس بلڈنگ کے باقی رہ جانے والے حصے کو بھی گرا دیا گیا ہے، اور یہ بلڈنگ اب مکمل طور پر روئے زمین سے یہ ختم ہو گئی ہے۔ اب صرف یادیں باقی رہ گئی ہیں ایک دیوار کی صورت میں جہاں پہ لوگ آ کر پھول چڑھاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ معلومات آپ اپنے عزیز و اقارب، فیملی، فرینڈز، اہل خانہ کو پہنچائیں گے، اور میرے چینل کو آپ شیئر کریں گے اور اسے لائک بھی کریں گے، اور میری طرف سے اللہ حافظ۔ یہ تمام معلومات امریکن میڈیا سے حاصل کی گئی ہیں۔ اللہ حافظ۔